بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب کی آیات کا سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی آیات 40 سے 48 تک کی تلاوت کی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول ہیں اللہ کے، اور سب نبیوں پر اور ہے اللہ، اور سب نبیوں پر مہر ہے، اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام. وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں، اور ہے ایمان والوں پر مہربان. دعا اس کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے، اور تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عزت کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ، اور خوشخبری دی اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی. اور کہا مت مان منکروں کا اور دغا بازوں کا، اور چھوڑ دے ان کا ستانا، اور بھروسہ کر اللہ پر، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا. جیسا کہ گزشتہ آیات سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے تو ان کی متعلقہ بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے. اسی سلسلے کی یہ آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ،
لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں پر مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 48 تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی آیت میں تو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم بھی ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 40، اس میں دو مسائل بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو یہ دو مسائل کے اوپر زیادہ بحث کی گئی ہے، اور کافی تفصیلات یہاں پر مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب نے درج فرمائی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج یا پھر آئندہ اتوار تک بھی اسی آیت کی تفسیر کا سلسلہ چلے، اور پھر آئندہ اس کے بعد والی آیتوں کا اور اس کی تفسیر کا سلسلہ ہوگا۔ پہلی آیت میں نکاح زینب کا تبلیغی عمل ہونے اور سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے محمود ہونا بتلایا گیا تھا۔ آگے ان معترضین کا جواب ہے جو اس نکاح کو مذموم سمجھ کر طعنہ زنی کرتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ اولاد نہیں رکھتے۔ علاقہ اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا سلسلہ، اولاد کا متعلق ہونا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، جو مرد بچے ہوئے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد بچے انتقال کر چکے تو مشرکین کو طعنہ دینے کا موقع ہاتھ آیا کہ آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کی نسل یہاں ختم ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں بھی دیا ہے، ان شانئک هو الابتر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہے، یعنی کہ آپ مقطوع النسل، جس کی کوئی نسل نہ ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو تاکہ اس کی نسل کا سلسلہ چلے، آپ ویسے نہیں ہیں، بلکہ آپ کا دشمن ہی ایسا ہے جو مقطوع النسل ہے، جس کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا ہے۔ اگرچہ کہ بظاہر مشرکین عرب کے جو سردار تھے ان کی کثیر اولاد تھی، بہت سارے بیٹے وہ لوگ رکھتے تھے، مال بھی تھا، عزت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوا کہ آگے چل کر کوئی ان کا بھلائی میں نام لینے والا نہیں رہا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اگرچہ کہ بعد میں ایمان لا چکے تھے اور وہ صحابیت کا درجہ حاصل کر چکے، اس لیے ان کی نسلوں کا سلسلہ چلا، اور انہی کی نسل میں ایک ایسا خاندان چلا جو بنو امیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بنو امیہ ہی میں حضرت امیر معاویہ ہے، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، اور پھر ان کے سلسلے میں ایک لمبا سلسلہ خلافت کا چلا جس کو تاریخ اسلام میں دور اموی کہا جاتا ہے۔ دور اموی چلا، پھر دور عباسی چلا، اور دور عباسی میں وہ خلفاء ہوئے ہیں جن کا تعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اس طرح سے خلافت کا ایک لمبا دور چلا ان لوگوں کے نسلوں میں۔ لیکن جہاں تک دوسرے مشرکین عرب اور دشمنان اسلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کوئی ترقی نہیں دی، ان کی نسلیں آگے پنپ نہیں سکیں، اور پھر ان کی نسلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خیر، یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی۔ فی الحال بات چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نہیں تھی نرینہ، جیسا کہ اس آیت میں عام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رجالکم، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس میں نسبت عام لوگوں کی طرف کی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قطع کی گئی، اس لیے اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی مرد کا باپ ہونا اس کے منافی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام امت کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسی ابوت حاصل نہیں جو کسی دلیل صحیح سے ان کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہونے کا موجب ہو۔ لیکن ہاں، ایک دوسری قسم کی ابوت روحانی ضرور حاصل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہر رسول روحانی مربی ہونے کی وجہ سے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔
اور اس ابوت روحانیہ میں اس درجہ کامل ہے کہ سب رسولوں سے افضل و اکمل ہے، چنانچہ آپ سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور جو نبی ایسا ہوگا وہ ابوت روحانیہ میں سب سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ آپ کی ابوت روحانیہ کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی روحانی اولاد سب سے زیادہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے آپ کی ابوت جسمانی اور نسبی نہیں ہے جس سے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے، بلکہ ابوت روحانی ہے، اس لیے متبنہ بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کوئی قابل اعتراض نہیں، بلکہ اس روحانی ابوت کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ آپ پر مکمل اعتماد و اعتقاد رکھیں، آپ کے کسی قول و فعل پر شک اور شبہ نہ کریں، اور اگر یہ وسوسہ ہو کہ نکاح ناجائز تو نہیں تھا لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا تاکہ لوگوں کو اعتراض اور طعن کا موقع ہی نہ ملتا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے وجود یا عدم کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات سنائی گئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو بھی لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس جاہلانہ رسم و رواج کو توڑا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حالات اپنی حکمت سے ایسے پیدا فرمائے کہ حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی، اور ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا گیا تھا، لیکن یہ دونوں کی نبھ نہیں پائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، یعنی اس بات کی بشارت دے دی گئی کہ حضرت زینب سے آپ کو عنقریب نکاح کرنا ہے، اور حضرت زینب کے جو شوہر ہیں زید بن حارثہ وہ عنقریب ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں گے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کے پوچھنے پر کہ حضرت زینب سے ان کی نہیں نبھ رہی ہے، اور وہ بہت ساری شکایتیں لے کر حضور کے پاس آئے، تو حضور نے اس موقع پر بھی حضرت زید کو کہا تھا کہ بھائی بس اب کسی طرح سے نباہو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا وغیرہ، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہونے والا، اور حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دینے والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھپایا تھا، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی آیات سے پہلی والی آیتوں میں ذکر کیا کہ آپ جس چیز کو چھپا رہے تھے کہ آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اب جو آیت ہے اس میں تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ سب کچھ حالات پیش آ چکے، اور حضرت زید نے طلاق دے دی، حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں تردد تھا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ بھئی بات تو صحیح ہے، جائز تو ہے، مگر پھر بھی نہیں کرتے تو اچھا تھا، لوگوں کے طعنوں سے بچتے تھے، لوگ کیا بول رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر مختلف باتیں ہیں، اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بہت اچھا تھا، اس طرح کے وسوسے دلوں میں آ سکتے ہیں، اور انہی وسوسوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کے زندگی کے جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ ساری امت کے لیے رہنما ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سب حالات سے پوری طرح سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور پوری طرح سے واقف ہے۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی رسم جاہلیت کے مطابق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی طلاق کے بعد حضرت زینب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر طعن کر رہے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے رد کے لیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہے، زید کے باپ تو حارثہ ہے، مگر اس میں مبالغہ اور تاکید کے لیے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص پر جس کی اولاد میں کوئی بھی مرد نہ ہو یہ طعن دینا کہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی متعلقہ بیوی آپ کے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ پر حرام ہے۔ اس مضمون کے بیان کے لیے مختصر الفاظ یہ تھے کہ ابا احد منکم کہا جاتا، اس کے بجائے قرآن حکیم نے لفظ رجال کا اضافہ کر کے اس شبے کو دور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 فرزندوں کے والد ہیں،
3 فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ابراہیم، کیونکہ یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نزول آیات کے وقت آپ کا کوئی فرزند نہ تھا، قاسم، طیب اور طاہر کی وفات ہو چکی تھی اور ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے نام بھی یہاں پر درج کیے گئے ہیں۔ ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے بیٹے کا نام طیب تھا، تیسرے کا نام طاہر اور چوتھے کا نام ابراہیم۔ قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی اس کا نام زینب ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر رقیہ ہے، پھر آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ان میں سے تمام 8 میں سے 7 کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ 4 بیٹوں کا انتقال ہوا حضور کی زندگی میں، اور 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا۔ یہ 4 بیٹوں کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا کہ وہ بالکل چھوٹے اور کم سن تھے، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جو بیٹیاں تھیں ان میں سے 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں، شادیاں ہوئی ان کی، اور اس کے بعد ان میں سے 3 انتقال کر گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی صرف ایک بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ تھی، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی۔ ہجرت کے موقع پر ایک ظالم نے ان کے پیٹ میں نیزہ مارا اور ان کا حمل بھی اسی میں ساقط ہو گیا۔ پھر وہ مدینہ پہنچ کر چند دن علیل رہیں، بیمار رہیں، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ام کلثوم اور رقیہ یہ دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور یہ دونوں بیٹیوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا گیا، پھر جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ میں شریک نہ ہونے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو، اور جب تک کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو گے تو تمہارا ایسا ہی کرنا بدر کی جنگ میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر ختم ہوئی اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس میں تمام مسلمان سپاہیوں کو جو حصہ دیا گیا، جنہوں نے جنگ میں شرکت، جہاد میں جنہوں نے شرکت کی، ان کو جو حصہ دیا گیا اسی کے برابر حصہ حضرت عثمان کو بھی دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور پھر وہ بھی چند دن کے بعد انتقال کر گئیں، ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح لے آئیں۔ تو حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کی سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوا۔ عام طور پہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور وہ بھی ڈبل داماد ہیں۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، اور بھی کئی فضائل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ بڑے مالدار بھی تھے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حساب اپنا پیسہ اور مال خرچ کیا کرتے تھے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں داماد ہیں۔ ان دونوں دامادوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ تو تیسرے اور چوتھے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اچھا، اوپر کی طرف ذرا دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ مملکت اسلامیہ کے جو سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی،
تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسرے خسر ہوئے. اسی طرح دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کا نام حفصہ تھا. اس طرح پہلے دو خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور دوسرے دو خلیفہ تیسرے اور چوتھے نمبر کے عثمان و علی رضی اللہ عنہما یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اس طرح سے چاروں خلفاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ رہنے کا شرف حاصل ہے، قریب ترین رشتہ رہنے کا شرف حاصل ہے. بہرحال یہ تو ایک ذیلی تفصیلات تھی جو درمیان میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی منہ بولے یا متبنہ بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا تو اعتراضات کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے. مخالفین کے اعتراض اور طعن کا جواب اسی جملے سے ہو گیا تھا، مگر آگے دوسرے شبہات کے ازالے کے لیے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ. حرف لیکن عربی زبان میں اس کام کے لیے آتا ہے کہ پچھلے کام میں جو کوئی شبہ ہو سکتا تھا اس کو دور کیا جائے. یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ آپ امت کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہر نبی اور رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے. اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سبھی مردوں کے بلکہ ہر مرد و عورت کے باپ ہیں. آپ سے ابوت کی نفی گویا نبوت کی نفی ہے. اس کا جواب لاکن رسول اللہ کے لفظ سے دیا گیا کہ حقیقی اور نسبی باپ ہونا اور چیز ہے جس پر نکاح کے حلال و حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں، اور بحیثیت نبوت امت کا روحانی باپ ہونا دوسری چیز ہے جس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے. تو گویا مطلب اس پورے جملے کا یہ ہو گیا کہ آپ امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی باپ تو سب کے ہیں. اس میں ایک دوسرے طعن کا جواب بھی ہو گیا جو بعض مشرکین نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہے، یعنی کوئی نرینہ اولاد آپ کی نہیں ہے جس سے نسب چلے اور اس کا پیغام آگے بڑھے. چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. الفاظ مذکور نے واضح کر دیا کہ اگرچہ نسبی اولاد نرینہ آپ کی نہیں، لیکن آپ کی رسالت اور نبوت کے پیغام کو پھیلانے اور قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے نسبی اولاد کی ضرورت نہیں، اس کے لیے روحانی اولاد کام کیا کرتی ہے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے آپ پوری امت کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے تم سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہیں. یہاں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا اور اس منصب نبوت میں آپ تمام دوسرے انبیاء سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں، تو آگے آپ کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کیا گیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. لفظ خاتم میں دو قرأتیں ہیں. امام حسن و عاصم کی قرأت خاتم بفتح تا ہے، یعنی تا پر صبر سے ہے، خاتم میں تا پر زبر ہے. اور دوسری قرأت ائمہ قرأت میں خاتم بکسر تا ہے، یعنی تے کو زیر ہے. خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاتم بھی پڑھا جا سکتا ہے. حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسر تا ہو یا بفتح تا، دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں اور مہر کے معنی بھی آتے ہیں. یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لیے آخر میں ہی کی جاتی ہے. لفظ خاتم بکسر فتح دونوں کے معنوں لغت عربی میں استعمال ہوا ہے. آخر کے بتلائے ہیں بعض مفسرین نے. اس کے الفاظ یہ ہیں وَخَاتَمُ الْإِسْمَ آلِهَةٍ. یہی مضمون تفسیر بیضاوی اور احمدی میں بھی مذکور ہے، اور امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ آپ کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا. اور محکم ابن سبدہ میں ہے وَخَاتِمُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتِمَتُهُ عَاقِبَتُهُ وَآخِرُهُ، یعنی ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرأت خواہ بفتح تا ہو یا بکسر تا، معنی دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ آپ ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے، یعنی سب آپ کے آخری اور بعد میں، یعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ مبعوث ہوئے ہیں. صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے.
کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے اور انتہا پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔ اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافے سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے، جیسا کہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ متصف ہیں، کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کی امت کی تعداد بھی دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے تمام انبیاء کی نسبت سے سب سے زیادہ ہوگی۔ صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی، اور آپ قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء کو آ کر اس کی اصلاح کر دیں گے، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلا دیا ہے۔ اسی طرح جتنے گمراہی کے علم بردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلا دیے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس میں رات دن برابر ہے، کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں۔ اس آیت میں بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصفت رسول آیا ہے، اس کے لیے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کا لفظ استعمال ہوتا، مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ اصلاح خلق کے لیے مخاطب فرمائے اور اپنی وحی سے مشرف فرمائے، خواہ اس کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کرے یا پہلے ہی کی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر معمور کرے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر معمور تھے، اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لیے کہا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب اور شریعت دی گئی ہو۔ اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بنسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں، خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہو یا صرف پہلے نبی کے تابع۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پر ختم ہو گئیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آیت نص صریح ہے اس عقیدے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولا رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس آیت کے لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کیے ہیں۔ مذکور صدر تقریر الحمدللہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے۔ یہ آیت میں جو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اس کی تفصیل کافی طویل درج کی گئی ہے، اور پھر آگے بھی بہت دور تک مسئلہ ختم نبوت پر مدلل بحث کی گئی ہے۔ مسئلہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو تمام مسلمانوں میں متفق ہے، اور قیامت تک کے کوئی نبی یا رسول نہیں آئیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا ختم ہونا یہ اسلامی عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے۔
اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول آتے رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ انبیاء اور رسول آئیں گے اور ان کا سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے کیونکہ پھر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے پھر رسولوں کا نبیوں کا آنا ضروری ہے، ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ بعض لوگوں نے دعوے بھی کیے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جس میں بہت مشہور اس صدی کا بڑا فاسد اور کذاب غلام مرزا قادیانی ہے، اور یہ قادیانی نے ہندوستان میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا کہ اس کے جال فریب میں ہزاروں لاکھوں لوگ گرفتار ہوئے، اور اس باطل عقیدے کی پشت پناہی یورپ اور امریکہ نے کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بہت واقف ہونا چاہیے۔ خود اس چنچل گڑے میں، سنتوش نگر میں، فلک نما میں، سعید آباد میں اور یہ ہمارے اطراف و اکناف کے علاقوں میں سینکڑوں قادیانی خاندان ہیں۔ یہ جونیئر کالج کے پیچھے بھی کچھ مکانات میں قادیانی رہتے ہیں۔ سعید آباد میں تو بہت زبردست ان کی عبادت گاہ بنائی گئی ہے مسجد کے نام سے، وہ لوگ بھی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسجد نہیں کہلائے گی، اس کو ہم عبادت گاہ کہیں گے یا ان کی عبادت کی جگہ کہیں گے، پلیس آف ورشپ کہیں گے، جو وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہاں عبادت کر لیتے ہیں۔ لیکن مسجد صرف اسلامی عبادت گاہ کا نام ہے اور وہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا۔ اور اس فتنے سے بہت سے بھولے بھالے مسلمان واقف ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ بھی دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں، ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، یہ لوگ ہم لوگوں میں آ کر شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ کئی سنی اور مسلمان گھرانے کے لوگ قادیانیوں سے نکاح کے رشتے میں بھی بندھ جاتے ہیں واقف نہ ہونے کی وجہ سے، اور غیر مسلم سے نکاح بہرحال جائز نہیں ہے، تو یہ بھی غیر مسلم ہے، اس لیے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح کر لیا ہے تو پھر علماء سے رجوع کر کے اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فی الحال اس میں ہم کو الجھنا نہیں ہے۔ فی الحال ہم کو صرف عقیدے کی بحث ہے، اور عقیدے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے سنائی جا چکی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب، آپ کا آخری دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت، اور یہ قیامت تک چلنے والی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات سے امت کو واقف کرا دیا۔ قرآن مجید میں بھی جہاں زندگی گزارنے کے احکامات دیے گئے ہیں، وہیں پر آنے والے حالات اور خاص طور سے قیامت سے بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، قرب قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، پھر قیامت کیسے قائم ہوگی، زمین کا، چاند کا، ستاروں کا، سورج کا، آسمانوں کا، مخلوقات کا، سمندروں کا، جانوروں کا، جنگلوں کا، شہروں کا کیا کیا حال ہوگا، یہ ساری تفصیلات قرآن کی مختلف صورتوں میں، خاص طور سے آخری پاروں کی صورتوں میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ یہ سارے احوال بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے جس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، گھنٹوں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، تقاریر ہو سکتی ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اس لیے مفتی شفیع صاحب نے بھی یہاں تک تو کافی تفصیلات بیان کی ہیں، پھر مزید کئی صفحات پر مشتمل بہت ہی مدلل حوالوں کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت امت مسلمہ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور ساری امت نے بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیا۔ اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کو کلمہ پڑھ کر راست طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو پھر اس کو ہم قادیانی ہی سمجھیں گے۔ احمدی کہلاتے ہیں وہ لوگ، قادیانی بھی کہلاتے ہیں، احمدی بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جس نے دعویٰ کیا تھا جھوٹی نبوت کا، اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔
تو اس مناسبت سے وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی مسلمان بھی کہتے ہیں. بہت سارے ہمارے وہاں سنتوش نگر کے اندر بھی کئی مسلمان ہیں. خود ہمارے گھر کے قریب ایک بڑی دکان ہے، دکان بھی اچھی چلتی ہے ان کی. اور بہت سے ادھر آگے بابا نگر کی طرف، پھول باغ کی طرف، فلک نما وغیرہ کی طرف بھی بہت سے لوگ ہیں. ہمارے ایک دوست اسکول چلاتے ہیں وہاں پر، ان کے اسکول میں وہ بتا رہے تھے کہ کئی بچے قادیانی. اب قادیانی ہو، غیر مسلم ہو، عصری تعلیم میں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جو بچے قادیانی ہیں ان سے سرٹیفکیٹ میں لکھوا لیا جائے کہ وہ احمدی مسلمان، احمدی ہیں وہ، تو پھر بات واضح ہو جائے گی. اب وہ اپنے عقیدے پر رہے، آپ اپنے عقیدے پر رہے. ان کو مسلمان لکھ کر، مسلمان کہہ کر، بول کر لوگوں کو دھوکے میں اور فریب میں نہیں رکھنا چاہیے. اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو. جب وہ غیر مسلم ٹھہرے تو پھر دعوت دین ان کو بھی دی جانی چاہیے. ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی تم کو قرآن پڑھتے ہو، احادیث پڑھتے ہو، بظاہر مسلمان نظر آتے ہو، تو پھر عقیدے کی جو تبدیلی ہے اس کی اصلاح کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو، کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، پھر مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ. یہ کوشش کرنی چاہیے. وہ بھی تبلیغ کے مستحق ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ان کے مطابق جو ان کے اسکالرس ہیں، علماء ہیں، وہ بڑی بے تکی اور بڑی ٹیڑھی بحثیں نکالتے ہیں اور اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے بہتر یہ ہے، کسی کے اندر اتنی صلاحیت، ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت دین دی جا سکے، تو کم از کم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، ریزرو رکھنا چاہیے. ان سے میل جول اور تعلقات نہیں ہونے چاہیے تو زیادہ بہتر. باقی جو مسئلے ختم نبوت ہے وہ تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.